اللهم إني أريد العمرة فيسر حالي وتقبلها مني اے اللہ میں اس عمرے کی نیت کرتا ہوں میرے لیے آسان فرما اور اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ نیت کرنے کے بعد آپ کا جو عمرہ کے لیے پابندیاں ہوتی ہیں وہ لاگو ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز احرام، یہ فرض ہے آپ نے یہ جب احرام باندھ لیا ہے تو پہلا فرض پورا ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا فرض خانہ کعبہ کا طواف 7 چکر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا واجب ہے صفا مروہ، اس کے 7 چکر، اور چوتھا حلق کرانا یا تقصیر کروانا۔ جب تک آپ اپنے سر کا حلق یعنی کہ ٹینڈ کروانا یہ نہیں کروائیں گے تب تک آپ احرام نہیں کھول سکتے، نہ ہی مرد حضرات اور نہ ہی عورتیں جو ہیں وہ اپنے سر کے بال کٹائیں گے 3/4 حصہ، اور مرد حضرات جو ہیں وہ سر کا حلق یعنی کہ ٹینڈ کروائیں گے یا مشین جو ہے وہ سر کے اوپر سارے، لیکن مشین ظاہر ہے فائدہ کوئی نہیں کیونکہ آلریڈی اس طرح والی ہو چکی ہے۔ تو ابھی پابندیاں جو ہیں ہم نے جب یہ احرام باندھ لیا ہے، ابھی نیت کر لیا ہے، اس کے بعد آپ لوگ کسی خوشبودار چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، نہ ہی خوشبو وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں، ناخن نہیں کاٹنے، بال نہیں کوئی کسی قسم کے جو ہے وہ کاٹنے یا ان کو اکھاڑنے کی کوشش نہیں کرنی۔ عورتیں جو ہیں ان کا یہ چیز جو ہے نا یہ چہرہ یہ ننگا ہونا چاہیے، باقی ان کا سارے سر کے جو بال ہیں یہ ڈھکے ہونے چاہیے۔ کسی قسم کا ماسک یا چادر یا کوئی بھی اس طرح کا برقع وغیرہ منہ پہ نہیں آپ کر سکتے۔ مرد حضرات جو ہیں وہ 2 چادریں یہ ایک کا تہمت بنا لیا اور دوسرا جو ہے وہ سر کے اوپر جیسے ایک جسم کے اوپر چادر لیتے ہیں وہ والی۔ آپ لوگ یہ چادر ہے اس کو سر کے اوپر نہیں ڈال سکتے، آپ اپنا سر نہیں ڈھانپ سکتے، منہ نہیں ڈھانپ سکتے، پاؤں نہیں ڈھانپ سکتے، ہاتھ نہیں ڈھانپ سکتے، ناخن وغیرہ آپ کوئی کوئی پابندیاں آپ نہیں کاٹ سکتے، کسی قسم کی کوئی برش وغیرہ کوئی خوشبودار چیز، حتیٰ کہ جب ہم خانہ کعبہ کا طواف کریں گے اس دوران آپ خانہ کعبہ کو ہاتھ تک نہیں لگا سکتے کیونکہ اس کے ساتھ خوشبو لگی ہوتی ہے۔ باقی یہ جو آپ نیت کر لیا ہے، نیت کے بعد 3 بار ہم لوگ تسبیح پڑھیں گے۔ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ لوگ جتنی دیر جاگ رہے ہیں کوشش یہی کریں کہ تسبیح ادا کریں، جب سو جائیں گے پھر تو ہے چلے سونا ہی ہے، واپسی جا کر ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے اپنے روم میں ریسٹ کریں گے، اور میرا خیال ہے جاتے ہوئے ہمیں اثر ہو جائے گا تقریباً۔ اثر کے بعد میرا تو دل یہی ہے کہ مغرب کے بعد ہم لوگ عمرہ کریں گے کیونکہ تھوڑا موسم ٹھیک ہو جائے گا۔ باقی آپ لوگ کیسے پلان کریں گے؟ کیا ہے مغرب کا ٹھیک ہے؟ ہم لوگ اگر عصر کی نماز تک ادھر پہنچ گئے نا، یعنی کہ فرض کریں کہ عصر کی نماز ہم جا کے ہوٹل ادا کر رہے ہیں، اس کے بعد ایسا کریں گے کہ فرض کریں کہ تقریباً 6:45 بجے جا کے مغرب ہو رہی ہے، 7 بلکہ 7:15 بجے ہو رہی ہے، تو ہم لوگ کوشش یہ کریں گے کہ تقریباً 5:30 بجے، کیونکہ یہاں پہ عصر جو ہوتی ہے وہ تقریباً 3:45 بجے ہوتی ہے، تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ 5:30 بجے نکل جائیں۔ 5:30 اگر نکلتے ہیں تو 10-15 منٹ میں ہم لوگ وہاں پہ حرم کے اندر چلے جائیں گے اور مغرب کی نماز تک ہم لوگ طواف اپنا پورا کر لیں گے۔ لیکن اگر ہم لیٹ ہو جاتے ہیں اور یہ تسلی یہ یقین ہے کہ ہم مغرب کی نماز جو ہے وہ طواف کے دوران ہمیں ہو جائے گی، تو بہتر یہی ہے کہ نماز کے بعد پھر کریں گے، کیونکہ اگر نماز درمیان میں آ جاتی ہے تو پھر عورتوں کو فتوا نکال دیتے ہیں اور عورتوں کے لیے بھی مشکل ہو جاتی ہے، ان کو واپس ملانا ساتھ ملانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوشش یہی کریں گے کہ وہ جو ٹائم سلیکٹ کریں جس میں کم از کم نماز کا ٹائم نہ آئے۔ عمرے کا طریقہ وہی، جو لوگ آلریڈی کر چکے ہوئے ہیں ان کو پتہ بھی ہے، 7 چکر خانہ کعبہ کے، 7 چکر صفا مروہ کے، ٹھیک ہے۔
آسان سا رستہ، سیدھا سیدھا حل۔ 6 نمبر واش روم سے جو 79 سامنے گیٹ ہے وہاں سے ہم انٹر ہوں گے اندر حرم کے اندر۔ 7 چکر خانہ کعبہ کے کاٹنے کے بعد ہم صفا مروہ والی سائڈ پہ جائیں گے، وہاں 7 چکر کاٹنے کے بعد 8واں چکر ہم جب صفا والی جگہ پہ آئیں گے نا جہاں سے صفا شروع کیا تھا اس کے بالکل سامنے 13 نمبر گیٹ ہے۔ 13 نمبر گیٹ سے ہم لوگ باہر نکل جائیں گے اور باہر نکل کے وہاں سے چلتے ہوئے سیدھے 3 نمبر واش روم کے پاس آ جائیں گے۔ 3 نمبر واش روم کے ساتھ ہوتے ہوئے وہی 6 نمبر واش روم کے پاس اور وہاں سے سیدھا کر۔ اگر کوئی مطلب ہے کہ اگر پیچھے رہ جاتا ہے یا بچھڑ جاتا ہے تو کم از کم اس کو رستہ معلوم ہونا چاہیے۔ اب تو ویسے یاد ہو جانا چاہیے۔ باقی کوئی کسی کے ذہن میں کوئی کسی کا سوال ہے اس وقت پوچھ سکتے ہیں۔ لبیک لا شریک لک لبیک لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد إن الحمد والنعمت والنعمة لک والملک لك والملك لا شریک لک لا شريك لك لبیک اللہم لبیک لبيك اللهم لبيك لبیک لا شریک لک لبیک لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد إن الحمد والنعمت والنعمة لک والملک لك والملك لا شریک لک لا شريك لك لبیک اللہم لبیک لبيك اللهم لبيك لبیک لا شریک لک لبیک لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد إن الحمد والنعمت والنعمة لک والملک لك والملك لا شریک لک۔ لا شريك لك۔ یہ آپ کی نیت مکمل ہو گئی، اس کے بعد آپ اپنے کام کی مکمل